یہ اللہ تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے ہم کچھ خاص کر لیں گے تو یہ اللہ تک ہم کو پہنچا دیں گے، حالانکہ وہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، وہ کائنات پہ تدبیر نہیں کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں بادشاہی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ تھا کفار کا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو یہ کہتے ہوئے سنتے تھے کہ لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، کہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے وہ مالک نہیں۔ جب یہ کہتے ہوئے سنتے تھے کفار مکہ کو تو آپ کہتے تھے ویلکم قد تیری ہلاکت ہو، تیری بربادی ہو، بس کرو، لبیک لا شریک لک، اتنا ہی کہ بس کرو، الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، پہلا فقط کرو۔ چنانچہ ایک حاجی جب حج کو جا رہا ہے تو صرف اس تلبیہ کا زبان سے بول لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس تلبیہ کے مفہوم کو اپنے ذہن و دماغ پہ اور اپنے دل میں تاری کرے۔ چنانچہ ہر طرح کی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرے، نماز ہو، روزے ہوں، صدقہ و خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، نذر و نیاز ہو، دعا ہو، سب کے سب کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرے۔ اگر اس نے اللہ کے علاوہ عبادت کو کسی دوسرے کے لیے خاص کیا تو وہ تلبیہ میں بھی چھوٹا ہے، تلبیہ کو صحیح انداز میں اس نے ادا نہیں کیا۔ چنانچہ ایک حاجی جب یہ تلبیہ پکار رہا ہوتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ شرک کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ شرک ایک ایسا جرم کہ شرک کے اوپر مرنے والے کی معافی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ جتنا بھی گناہ انسان کر لے اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائے گا۔ چنانچہ سورہ انعام کی 10ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کرام کا ایک ساتھ ہی ذکر کیا اور ان انبیاء کرام کے مقام اور مرتبہ کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان انبیاء کرام نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوتا تو ان انبیاء کرام کے اعمال بھی عطا کیا۔ وہ انبیاء کرام تو کیا، خود سرور کائنات سرکار مدینہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، سورۃ زمر آیت نمبر 65، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو آپ کے اعمال بھی اکارت جاتے اور آخرت میں آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں سے ہوتے۔ تو تلبیہ واضح انداز میں توحید کا پیغام دیتا ہے، اور پھر تلبیہ نہیں بلکہ ایک حاجی جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے تو اس کے ذہن و دماغ میں فوراً امام الموحدین موحدین کے پیشوا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات طاری ہو جانے چاہیے، جنہوں نے خالص توحید کی بنیاد پر اس گھر کو تعمیر کیا تھا اور گھر کی تعمیر کے بعد دعا کی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچائیو۔ اور پھر اس گھر کا طواف کرتے ہوئے بھی ایک حاجی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس گھر کے طواف کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اس لیے ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ورنہ اس گھر کے علاوہ کسی گھر کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ اس گھر میں حجر اسود کو بوسہ لینے کا پیارے نبی نے حکم دیا ہے، اس لیے ہم حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، ورنہ اس حجر اسود کے علاوہ کسی پتھر کو نہیں چوما جا سکتا۔ اس گھر میں رکن یمانی کے استلام کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے اس کے پیارے حبیب نے دیا ہے، اس لیے ہم استلام کرتے ہیں، ورنہ اس رکن یمانی کے علاوہ کسی جگہ کا استلام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے توحید، اور اسی کے ذریعہ ایک بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر جب ایک بندہ حج طواف کعبہ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے جاتا ہے تو وہاں پہ بھی
جو آیتیں تلاوت کرتا ہے اس کے تعلق سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے بیان فرمایا فقرأ فیہما بالتوحید کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی دوگانہ رکعتوں میں توحید کی آیتیں تلاوت کی۔ آپ نے سورہ اخلاص اور سورہ الکافرین کی تلاوت کی، پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص کی تلاوت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ اب آپ غور کیجئے، سورہ فاتحہ، سورہ الکافرون اور سورہ الاخلاص یہ توحید اور وحدانیت کا لب لباب ہے۔ اس کے ساتھ جب 10ویں ذی الحجہ کو ایک حاجی قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی بھی صرف اور صرف توحید کا پیغام دیتی ہے۔ قربانی بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میری زندگی سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ قربانی بھی صرف اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ اسی وجہ سے اگر یہ خون اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر بہایا جائے تو یہ شرک ہوگا اور اللہ رب العالمین کی ایسے انسان پر لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے انسان پر جس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام سے ذبح کیا۔ گویا کہ حج کے اندر توحید کا پیغام ملتا ہے شروع سے اخیر تک۔ اور پھر حج میں دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حج کے سارے کام اپنے طریقے پہ نہ ہو بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیے جائیں۔ اسی کو متابعت کہتے ہیں، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کہتے ہیں۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے تھے خذوا عنی مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا حج بعد عامی ھذا، کہ اے میرے ساتھیو مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، پتہ نہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے حج کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے آپ سے حج کے مناسک سیکھے اور ان طریقوں کو بعد والی قوموں تک پہنچایا۔ چنانچہ آج تک وہ طریقہ حاجی لوگ اپنا رہے ہیں۔ چنانچہ حجاج کرام احرام باندھتے ہیں تو پیارے نبی کے طریقے کے مطابق، طواف کرتے ہیں تو پیارے نبی کے طریقہ کے مطابق، منا جاتے ہیں تو پیارے نبی کے طریقہ کے مطابق، عرفہ جاتے ہیں تو پیارے نبی کے طریقہ کے مطابق، مزدلفہ آتے ہیں تو پیارے نبی کے طریقہ کے مطابق، منا میں قیام کرتے ہیں تو پیارے نبی کے طریقہ کے مطابق، جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں تو پیارے نبی کے طریقہ کے مطابق۔ گویا کہ ان کا سارا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر یہ طریقہ نہ ہو، خانہ ساز طریقہ آ جائے تو پھر وہ حج مقبول نہیں، اس لیے کہ عبادات کی قبولیت کی دو ہی شرطیں ہیں، اخلاص اور مطابقت۔ آپ جو بھی کام کریں خالص اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کام کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے آئے۔ اگر اخلاص ہے پیارے نبی کا طریقہ نہیں، اگر پیارے نبی کا طریقہ ہے اور اخلاص نہیں تو پھر وہ عمل مردود ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ دو چیزیں اخلاص اور مطابقت ہمارے عمل کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اسی لیے حج کا موقع تھا، ایک شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے میں احرام باندھنا چاہوں، کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ذوالحلیفہ سے باندھو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے۔ یہ بات مدینے میں ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ
میں چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی سے حرام معاف کر جاؤں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایسا مت کرو، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے. اس نے کہا ایو فتنۃ فیہا وانما ہی امیال وزیدھا، اس کے اندر فتنے کا کون سا سوال ہے؟ یہ تو چند میل ہیں جو میں زیادہ کر لے رہا ہوں، اس میں فتنے کا کون سا سوال ہوگا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا آخر اس فتنے سے بڑھ کر کون سا فتنہ ہو سکتا ہے کہ تو سمجھو کہ تم اس خیر میں سبقت لے جا رہے ہو جس خیر میں سبقت لے جانے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محروم رہ گئے. تو آخر اس سے بڑھ کر اور کون سا فتنہ ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں یا دردناک عذاب سے بچا کر دیے جائیں. تو حقیقت یہی ہے کہ حج کے اندر ایک حاجی شروع سے اخیر تک یہی سیکھتا ہے کہ اس کا ہر عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہیں سے سیکھ کر کے اپنی عملی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دیتا ہے. چنانچہ جو کام بھی کرتا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے. اور یہی طریقہ اگر نہ رہا تو پھر وہی عمل مردود ٹھہرتا